نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اقرني بنور الفقر واخرجني من ظلمات الوهم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز فجر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فأضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بني دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار أقل معه كل مأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد فمن أتى محمدا فقد أتى الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله محمد فرق بين الناس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں فرشتے حاضر ہوئے جب کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو بولے کہ تمہارے انسان کی ایک کہاوت ہے، ان سے بیان کر دو۔ تو ان میں سے بعض فرشتے بولے کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل شریف بیدار ہے۔ تو بولے تمہارے ان محبوب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بھیج دے، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان سے کھائے گا، اور جو نہ مانے گا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ اس دسترخوان سے کچھ کھا سکے گا۔ پھر بولے کہ اس کا مطلب بھی عرض کر دو تاکہ خوب سمجھ لیں۔ تو بعض بولے کہ وہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ تو بولے کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے، اور جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ترا امتیاز ہے۔ تو برادران اسلام، اس سارے کے سارے واقعہ میں اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت مطہرہ کے اوپر چلنے کا ہمیں سبق دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور ملائکہ سے مراد فرشتوں کی جو ہے وہ بعض جماعتیں ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے
جو ہے وہ سرحانے والی جانب کھڑے تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام پایتی والی جانب کھڑے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو اور یہ گفتگو اپنے کانوں کے ساتھ سنی ہو، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ثابت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرشتوں کو کبھی دیکھتے بھی تھے اور ان کا کلام بھی سنتے تھے، تاکہ وہ سن کر اپنی امت کو پہنچا دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی وہی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ جو حاضر ہوئے، تو بعض فرشتوں نے کہا کہ سوتے ہوئے کے سامنے گفتگو کرنا بیکار ہے، اور جاگنے کے بعد جو ہے وہ ان سے بات کی جائے گی، مگر ان میں سے بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ جو ہمارے صاحب ہیں یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب سوتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھیں تو جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا دل بیدار ہوتا ہے، یعنی ان کا دل نہیں سوتا۔ یعنی فرشتوں نے یہ بات ہمارے سامنے بیان کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند بھی جو ہے وہ ہمارے جاگنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہوش رکھتے ہیں۔ اور خیال رکھیں کہ یہاں پر فرشتوں کی جو آپس میں گفتگو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں سنانے کے لیے تھی، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ سوتے تھے تو آپ کی آنکھیں تو سو جاتی تھی، لیکن آپ کا دل جو تھا وہ بیدار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب آپ سو جاتے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ظاہری طور پر نیند کے اندر ہوتی، لیکن آپ کا دل بیدار ہوتا، اس لیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بے خبر نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح تاریخ کی رات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے وقت نہ اٹھنا اور نماز کا قضا ہو جانا یہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور تاکہ جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے اور امت کو پتہ چل جائے کہ کس طرح قضا نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر مادباتن یعنی ادب سے یہ بنا ہے، جس کا معنی ہے دعوت، جیسے مکتبہ ادب سے اصطلاح میں عام کھانے کو مادبہ کہا جاتا ہے، جیسے ولیمے وغیرہ کا کھانا۔ تو چونکہ جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرشتے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ گفتگو کی کہ کوئی شخص گھر بنائے اور وہاں پر دسترخوان لگائے، اور پھر کوئی ایک جو ہے وہ بلانے والا بھیج دے کہ وہ لوگوں کو بلا کر لائے۔ تو جو شخص اس کی بات سنے گا اور وہ اس کی بات سن کر آ کر اس گھر میں داخل ہوگا اور اس گھر سے جو دسترخوان لگا ہوا ہوگا اس سے کھائے گا، تو وہ جو ہے وہ جب کھائے گا تو جو نہیں آئے گا وہ نہیں کھائے گا، اور نہ ہی وہ اس گھر میں داخل ہوگا۔ تو جب انہوں نے فرشتوں نے یہ ساری کی ساری گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلانے والے ہیں، اور وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، یعنی جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلتے ہوئے، آپ کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہدایات ہے ان کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور اس جنت کے جو ہے وہ میوے اور وہاں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ کھا سکیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے جب اس کا مطلب بیان کیا تو فرمایا کہ گھر جو ہے وہ تو جنت ہے، اور بلانے والے
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں خود حضور نبی اللہ رب العزت نے فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا ہے، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی مخلوق کو، اللہ رب العزت کی مخلوق کو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاتے ہیں، کیونکہ دیدار الہی جنت میں ہوگا، اسی لیے حضور علیہ السلام کو یہاں جنت کا داعی کہا گیا، یعنی جنت کی طرف بلانے والا کہا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ رب العزت کا حکم مانا۔ اور یہاں پر ایک بات عجیب ہے کہ فقط اللہ رب العزت کا مطیع، حضور علیہ السلام کا مطیع نہیں، بلکہ حقیقتاً خدا کا بھی مطیع، وہ شخص خدا کا بھی مطیع نہیں ہو سکتا جو شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، مگر حضور علیہ السلام کا جو اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرنے والا ہے۔ مثلا دیکھیں شیطان ہے، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور اس نے نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اللہ رب العزت کا بھی انکار کرنے والا ہو گیا۔ یعنی کفر اور ایمان اور اسی طرح کافر اور مومن میں فرق صرف اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ایمان رکھا جائے، حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ماننا، تو گویا جو ہے وہ ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، جنت کا اقرار کرے، دوزخ کا اقرار کرے، اسی طرح فرشتوں کو مان لے، بلکہ شیطان بھی ان تمام چیزوں کو مانتا تھا، لیکن جب تک اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نے اللہ رب العزت کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوا۔ اسی طرح انسان یہ ساری کی ساری باتیں مانے، توحید کا اقرار کرے، اس کے ساتھ ساتھ جنت کا اقرار کرے، دوزخ کا اقرار کرے، اسی طرح فرشتوں کو مانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ اور قرآن میں حضور علیہ السلام کا نام جو ہے وہ فار کلید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالے سے فرمایا تھا کہ میرے بعد فار کلید آئے گا۔ اسی طرح یوحنا میں حضرت یوحنا کی انجیل میں جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں نہ جاؤں فار کلید نہ آئے گا اور آ کر تمہیں غیب کی خبریں دے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات والا صفات پر ایمان لاتا ہے تو اگر وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو گویا اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی جو فرشتوں نے گفتگو کی، انہوں نے آخر میں جو خلاصہ اس کا بیان کیا، انہوں نے یہی خلاصہ بیان کیا کہ جنت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے گھر ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، اور جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں پورا امتیاز ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہ ایک مثال ہے کہ لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کر رکھی ہے وہ اس جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في كل صلاة الغائبة لله. اللهم انت السلام وانت السلام عليك السلام حينا وعلى بسلام وعلينا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسلمنا بصدقك الجميل. اللهم إنا خلقتنا وجهنا ورزقتنا وجهنا فاغفر لنا وجهنا أنت مالك لا تعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. صلى الله تعالى على رسوله الكريم